بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہمارے بریلوی ان کے لوگوں سے کسی ہمارے دوست نے یہ سوال کیا کہ آپ کے جو بزرگ یہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو ان کے فالوور، ان کے ماننے والے، ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والے دلیل دینے لگے کہ ہاں سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ تو اس کے لیے ایک لفظ سمجھ لیجئے کہ ان کے فالوور، ان کے کسی عالم کا یہ جواب دینا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس کا مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ میرا سوال ان سے ہے کہ اگر آپ دلیل کے طور پر حضرت آدم کی شریعت کو پیش کرتے ہیں تو پھر میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ پھر اپنی بہن سے نکاح کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس دلیل موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ تو اب ہم اصل اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہے یا نہیں؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے پاس چند صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم نے رؤسائے عرب کو دیکھا ہے، عرب کے سرداروں کو دیکھا ہے کہ ان کے خادم ان کو سجدہ کرتے ہیں، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَكَ، اور آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے لیے ہم لوگ سجدہ کریں، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو پھر میں ایک عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ملنے آئے، اور چونکہ وہ دیہات کے صحابی تھے، کہ عربی صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بہت آسان نہیں تھی۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مصافحہ ملایا، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے مصافحہ ملاتے وقت وہ جھک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ فرط انفعال میں خوشی میں جھکے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہوّن علی نفسک، اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو۔ پھر وہ صحابی سیدھا کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا انی لست بملک، میں کوئی مغرور بادشاہ نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ آپ سائیکولوجی سسٹم کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا اپنی تعلیم کے ذریعے سے، یہ جبھی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ جبھی کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اگر جھکے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں سجدہ تعظیم کا ہے، یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حق کی تقسیم ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، اغیار میں اس کو تقسیم نہ کر۔ تو شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی کسی بھی آدمی کو کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
چاہے جائے کہ وہ پیر کے اور کسی مزار پر جھکا جائے۔ یہ لوگ مجاور ہو سکتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے محافظ نہیں ہو سکتے۔